السلام على عباده الذين اصطفى وسلم وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجم إذا قادت الحكام بعد وبالإسناد المتصل من النبيين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وعزل ثوابه وقاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الجنائز. جنائز کا مفرد جنازہ ہے، اس کی اصل جمع ہے جس کے معنی صبر کے ہیں. جنازہ کے دین پر فتح و کسرہ دونوں جائز ہے. بعض علماء فرماتے ہیں بالکسر میت کے لیے اور بالفتح شریر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض عکس کے قائل ہیں. ابو داؤد مصارفی نے نضر بن شمیل سے پوچھا، فرمایا کہ الجنازۃ والسریر مع الرجل، یعنی میت جب چارپائی پر ہو جب شریر کو جنازہ کہا جاتا ہے. جنازہ کی مشروعیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور اس سے پہلے لوگ قبر نماز جنازہ کو دفن کر دیے جاتے. بعض علماء کہتے ہیں جنازہ اس امت کی خصوصیت. اس پر یہ اشکال ہے کہ عبداللہ بن احمد نے زوائد مسند میں روایت نقل کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو فرشتے آئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی. ممکن ہے کہ اس نے خصوصیت کا دعویٰ کیا ہے وہ امم سابقہ یہود و نصارہ کے اعتبار سے کیا ہوگا، لیکن یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے کہ ان کے یہاں مردے کی نماز پڑھی جاتی ہے یا نہیں. حضرت امام بخاری اور عام محدثین کی عادت ہے کہ کتاب الصلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد کتاب الجنائز کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ جنازے کے ساتھ جو اعمال پیش آتے ہیں، تجہیز، تدفین، صلاۃ، اس میں سب سے اہم مسئلہ نماز کا ہے. اور نماز جنازہ صلاۃ جنازہ کے کتاب صلاۃ سے مربوط کرنے کا بڑا ذریعہ ہے. اور یہاں خاص طور سے ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ امام بخاری کتاب الصلاۃ کو جس حدیث پر ختم کیا ہے اس میں وہ شاکن یعنی مریض، اور المرض برید الموت، جب مرض کا تذکرہ آیا تو اس کی مناسبت سے موت کا بھی تذکرہ کر دیا. باب ما جاء فی الجنائز ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بعض علماء فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط ذکر کر دی اور جواب شرط کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وحب کے کلام سے جو آگے آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ مؤول ہے. اس سے مراد وہ لوگ جو کلمہ کے ساتھ اعمال بھی رکھتے ہیں. اور اب ہو سکتا ہے کہ روایت بخاری کے ہم مؤول اور ہو سکتا کہ اپنی ظاہر کا. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کہہ کر حضرت معاذ بن جبل کی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جو امام ابو داؤد، طبرانی ابن مندہ اور حاکم نے تخریج کی ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ.
اور مسند احمد میں ہے وجبت لہ الجنہ۔ امام بخاری نے اس کے ذریعے یہ اشارہ کیا ہے کہ محتضر کی تلقین ہونا چاہیے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کی رائے یہ معلوم ہوتی اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے گا مرتے وقت اس کو دخول اولی نصیب ہوگا، دخول اولی اسی شخص کو حاصل ہوگا جس کے اندر دو باتیں، ان دو باتوں میں سے ایک بات پائی جاتی یا تو وہ اوامر کا امتثال و منہیات کا اجتناب کرتا، اس کی طرف تو وہبی بن منبہ کا قول کا اثر لا کر اشارہ کیا، وقیل لوہبی بن منبہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلا ولكن ليس مفتاح الا له اسنان وان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك۔ اور یا پھر دوسری شرط پائی جائے آدمی توبہ کر کے مرے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف ابو ذر و ابن مسعود کی روایتوں کو لا کر اشارہ کیا، اس میں کا مضمون مشترک ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب اللباس ابو ذر کی حدیث کے بعد تصریح کی ھذا عند الموت وقبلہ اذا تاب وندم وقال لا الہ الا اللہ، یعنی حدیث محمول ہے اس صورت پر جبکہ مرنے سے پہلے مرنے کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ لیا یا پہلے کہا ہو، لیکن مرتے وقت گناہوں پر سے تائب اور گناہوں پر نادم، لیکن دونوں حدیثوں کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ جو شخص ایمان والا اور کلمہ گو ہوگا اس کو بہرحال جنت میں دخول نصیب ہوگا، خواہ اول وہلا میں ہو، اگر کوئی گناہ نہیں ہے یا اللہ نے اپنے کرم سے اس کو معاف کر دیا یا ثانی الوہلا۔ ابن حبان نے ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے کا اثر اور ہونا چاہیے، اور ابن حبان کی زیادتی دخل الجنہ یوم من الدہر اصابہ قبل ذالک ما اصابہ سے معلوم ہوتا کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا جب اللہ کے ہاں مقدر ہو، اول وہلے میں ہو تو اول وہلے میں نہیں تو آخر میں، اور ظاہر ہے کہ جب اول وہلے میں داخل نہیں ہوگا تو اس سے پہلے معذب ہوگا، اسی کی طرف اصابہ قبل ذالک ما اصابہ سے اشارہ فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قول کلمہ عند الموت سے مراد ایمان پر موت۔ مصنف بتانا چاہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جس کی ایمان پر موت ہوگی بہرحال جنت میں جائے گا۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے
تو اس کو دخول اولی حاصل ہوگا. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی آخر میں منہ پر کلمہ آنے سے آنے والی حدیثوں کو دخول اولی پر محمول کرتے ہیں. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں یا تو انسان سارے اعمال کا امتثال کرتا ہو، منہیات سے بچتا، یا گناہوں سے توبہ کر کے مرے. اور اگر کسی آدمی کی وفات کلمہ پر ہوئی لیکن اس نے اوامر کا امتثال نہیں کیا، منہیات سے نہیں بچا، تو اس کو دخول اولی حاصل نہ ہوگا. دخول اولی کے حصول کے لیے محض ایمان پر مرنا کافی نہیں، بلکہ اعمال ضروری ہے. اور اگر اعمال میں کوتاہی ہوئی ہے تو پھر توبہ ضروری ہے. واللہ سبحانہ وتعالی علم. یہاں ایک بات بھٹکتی ہے، یہ کہ یہ تو خوارج کا مذہب ہے کہ آدمی اسی وقت جنت میں جائے اگر اس کے پاس اعمال ہوں، حرام سے بچا اور یا توبہ کر کے مرا. اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بخاری نے کتاب الایمان میں ترجمہ منعقد کیا، باب خوف المومن ان یحبط عملہ. اس سے معلوم ہوا کہ وہ خوارج کے ہم خیال میں ان کے نزدیک معاصی سے حق عمل ہو جاتا ہے. کتاب الصلاۃ میں ترجمہ منعقد کیا، باب من ترک العصر، اور اس میں بریدہ کی حدیث ذکر کی، من ترک العصر حبط عملہ. اس کا جواب یہ کہ صرف اتنی مختصر سی بات پر نظر کرنے سے تو کچھ یہ متاثر ہوتا ہے بخاری خوارج کے ساتھ، لیکن ذرا اور نظر کو وسعت دی جائے تو یہ شک و شبہ کا پردہ چاک ہو جاتا ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کتاب الایمان میں بار بار ایمان کی کمی زیادتی کا اعلان کیا. الایمان قول و عمل وهو یزید و ینقص، اور باب زیادت الایمان و نقصان، اور باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال. اور یہ خوارج کا مذہب نہیں. معلوم ہوا کہ بخاری خوارج کے ہم خیال نہیں، بلکہ ان کا ہر کلام اپنی جگہ پر محل ہے. جہاں حبط کی تصریح ہے وہاں وہ نص کا اتباع کرتے ہیں، اور جہاں حبط کی تصریح نہیں ہے وہاں بھی وہ نص کا اتباع کرتے ہیں. جن نصوص میں دخول قول کلمہ پر دخول جنت کا وعدہ ہے وہ امام بخاری ان کو یا تو محمول کرتے ہیں آخری وقت کے ایمان پر، اور یا محمول کرتے ہیں ایسے شخص پر
جو عوامر کا امتثال و منہیات سے اجتناب کرتا ہے، یا ایسے شخص پر جس نے مرتے وقت توبہ کر لی ہو، تو جہاں بھی وہ چلتے ہیں نفس کا اتباع کرتے ہیں، نفس کا اتباع، اور اپنی رائے کا کوئی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، مولوی شبیر جن کا انتقال ہو گیا، ان کا خط سا ملا، خط تو کیا سنا ہو، یہ پرچہ پڑا ہوا تھا، معلوم نہیں کتنے دن میں نے اس میں لگانا، 20 حوالے درج ہیں، کچھ لکھ رہا تھا اپنی یاد کے لیے، اور رات میں اسی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے، کچھ نہیں کر سکا، تو رات میں آج صبح کو یہ بہت سے حوالے ملے، بڑی خوشی ہوئی، ان میں روشنائی نہیں ٹھیک ہو رہی تھی، تو سوچا قلم لا اس کے اوپر روشنائی گرا دوں، اور باقی پہ اتنا یاد رہے گا۔ کھولا تو مرحوم کا خط ملا، بہت تکلیف ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی خطوط سے بھی یاد رکھتا ہے، اچھے کلمات سے بھی یاد رکھتا ہے، صرف خیر خیریت پوچھی اور کچھ بھی نہیں۔ جس کے ساتھ بچوں ملو اچھے اخلاق سے ملو، تاکہ اچھا اثر مرنے کے بعد آدمی تم کو اچھی طرح سے یاد کرے۔ کافی دیر میں ان کے لیے دعائے مغفرت سے دعائے رحمت کرتا رہا، ہر ایک کا ایک دن انجام یہی ہوگا، آگے پیچھے باری ہوئی ہے اللہ کے ہاں عمر کی باری میں، کہ جوان تو بعد میں مرے گا اور بڈھا پہلے مرے گا، جس کی جب آئے گی وہ مر جائے گا، نہ معلوم کون کب مر جائے، یوں اپنی عمر ترتیب کے حساب سے جانتے ہو کس کی باری ہونے والی۔ اب مجھے یہاں پھوڑا ہو گیا اور بڑا عرصہ ہو گیا، 1.5 ہفتہ ہو گیا، کئی دن کے بعد ایک مرتبہ ٹوٹا، کافی کچلو نکلا، اب کل ٹوٹا، کافی نکلا، لنگی تر کرتا تر، جہاں بیٹھتا ہوں، پھر ابھی پھر وہ سب لنگی تر، تو لنگی بدن پاک کیا، دوسری لنگی پہنی۔ یہ انسان کی حقیقت، ہر طرف سے تقدیر میں جکڑا ہوا ہے، کس رات پہ اترانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد المتصل۔ بچے جو قرات کرتے ہیں انہیں ڈانٹتا رہتا ہوں، کسی کا نام القرات الگھوڑی، کہاں ہے بھائی گھوڑی قرات والا، یا سے گھوڑی کہیں چلا گیا کیا ہے؟ تو بیکار ہے، چل تو کوئی آدمی ہے، تیری ہے القرات الگدھیہ۔ ارے وہ صاحب اسی کا نام قرات گھوڑیا رکھا تھا جو کل آیا تھا، اچھا، اور یہ صاحب یہاں بیٹھتے تھے بہار والے، ناکڑیا۔ ارے ناکڑیا کہاں ہے؟ وہ صاحب بھی کہیں چلے گئے، کہتے آپ نے نام ہی ایسا کڑا کڑا رکھا ہے، کسی کا ناکڑیا، کسی کا گھوڑیا، اس کی کیا قرات کا کیا رکھا تھا کہ القرات البکریہ، ہاں تبھی کوئی بتا نہیں رہا تھا، میں نے بہت پوچھا آپ کی قرات کا کیا نام رکھا، حضرت نے بتایا نہیں کہ میری بے عزتی ہو جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی، نالائق، بکری تو بہت اچھی چیز حلال کر کے کھائی جاتی ہے، بالاتفاق حلال ہے، گھوڑا کہاں بالاتفاق، اس میں تو اختلاف ہے، مالکیہ حنفیہ کے بہت سے لوگ منع کرتے ہیں، فانتل صاحب القرات البکریہ۔ چلو بچوں موت کا ایسے
بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تو بڑے تنتنا کے قرات کر رہا ہے. چلیے رضي الله تعالى عنه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل بن الاحدم عن معروف بن سويد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اچھا ارے حضور پورا پڑھ لیا سر. اچھا چلو پڑھو پھر سے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل بن الاحدم عن معروف بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه. بچوں موت کے لیے ضرور پڑھا کرو 2 رکعت آخرت کی نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں 2 رکعت آدمی ایسے پڑھے کہ کوئی نہ جانے. 2 رکعت تو نفل پڑھنی چاہیے. سنتیں تو یہ تو سب لازمی اعمال ہیں, آدمی کرتا ہی کرتا ہے. 2 رکعت اپنی طرف سے پڑھو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. چلیے موت کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں کس کی کب آ جائے کس کی کب آ جائے. اب عبد المنان بیچارہ اگر پہلے مر گیا مجھ سے تو کیا یہ سوچتا ہے شادی ہونے سے پہلے مر جاؤں تو اچھا ہی تیری ناک پہ لوگ مٹی رکھیں گے کم وقت. چلیے بہت جلتا ہے وہ ہے نا بہاری کو چاہتا ہے. اور جلو وہ جلوا بیٹھا یہ بھی جلو تو اس کو میں نے ملا دیا ہے اس کے حیدرآبادی کے ساتھ ذرا سا تھوڑا سا. تو یہ نہیں چاہتا اس سے میں میل کرنا. الجنس الی الجنس میل. ہاں اور دیکھیے ان کی ناک دیکھو ایسا معلوم تھا ہوائی جہاز کا کونا ہے. کم وقت کہہ گئے اچھا ہی ہے ہوائی جہاز میں وہ ناکڑا وہ بیٹھا وہ چھپ کے بیٹھے ہیں. چلیے آپ تو صرف یو پی کی قرات چاہتے بھائی اس کی زبان صاف ہے بچوں ورنہ مجھے کسی سے کچھ نہیں. ایک مرتبہ گجراتی بچہ تھا بہت اچھا پڑھتا تھا تو ایک اعظم گڑھ کا بچہ تھا اس سے اس کی کہیں بحث ہو گئی تو گجراتی نے صاف کہہ دیا تم یو پی والوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے. اس کو بہت غصہ آیا. وہ میرے پاس آیا کہ وہ شبیر یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا جب نہیں پڑھتے ہو تو کہے ہی گا. اب اس کو غصہ آ گیا ترارا آ گیا اور وہ اعظم گڑھ والے نے میرے پاس آنے ہی چھوڑ دیا. اچھا بچوں میں تھا جوان اب مجھ کو مشغولی زیادہ تھی بیمار بھی بہت تھا میں بھول گیا ان کو یعنی میرے خیال ہی میں نہ رہے. وہ پھر جب سال ختم ہونے کو ہوا تو آئے اور رونے لگے تو مجھے خیال آ گیا کہ یہ رو رہا آپ نے نہ آنے پر. میں نے کبھی آپ ہی نے آنا بند کیا تھا میں کیا کہوں. ظاہر ہے کہ جس کو فضیلت ہے وہ تو بہرحال بھائی لیکن پہلے میرے ہاں صحیح کی شرط بہت تھی. اب جو کئی سال سے تجربہ کر رہا ہوں جب سے میں دار جدید آیا ہوں شاید ہی کوئی صحیح پڑھنے والا ملتا ہو. کلہم غلط مہا غلط پڑھتے ہیں غلط سلط. تو میں نے سوچا بھائی اب میں ہار مانتا ہوں اب زیادہ شرط ورت نہیں لگاتا ہوں تو اس لیے چپ رہتا ہوں بھائی کیا کروں. کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو اگر پڑھنے پہ آ جائیں تو آپ کو کوئی روک نہیں پائے گا. سیوہ بھی عاجز ہو کے خاموش ہو جائے گا اور کہے گا بھائی ان کے سامنے کسی کی چلتی نہیں. یہ جدید عربی پڑھ رہے ہیں. چلیے آپ لوگوں کو بہت ہی برا لگتا ہوگا کہ ہمیں تانے دیتے رہتے ہیں. ارے سیوہ کہہ دیا کیا یہ بھی تانا ہے. یہ صاحب جو پڑھتے ہیں یہ تو سیوہ کے چچا معلوم ہوتے ہیں. ارے یہی سیتا پوری صاحب سین سے سیتا سین سے سیوہ. چلیے قال حدثنا واصل بن الاحدب عن معروف بن سويد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني آتي من ربي. آتانی اچھا غلط لکھا ہو تو یہ غلط پڑھتا ہی ہے. اگر صحیح لکھا ہو تب بھی غلط پڑھتا ہے. یہ اس کی خوبی ہے. آتانی آتی من ربی. چلیے یہ اتنے دن سے میں پڑھا رہا ہوں آخر کبھی میں نے غلط نہ پڑھا نہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا. یہی ہمارے مولانا کا کمال تھا جو ان کی بات مان کے چلتا تھا اخیر میں اس کو ایسی مہارت ہو جاتی تھی کہ وہ صحیح خود بخود پڑھتا تھا. لکھا غلط ہو پڑھتا صحیح.
چلیے. اتانی آتم ربی فاخبرنی وقال بشرنی انه من مات من امتی لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش. کتاب لباس میں ہے قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلك. اس سے بات معلوم ہے بزرگ کی روایت آخر کلمہ پر محمول نہیں، موت علی ایمان پر محمول ہے، اسی لیے بخاری کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ توبہ شرط. چلیے. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اسماعیل میں پانی پلانا اسی بچے جیسے میرے سر پر کوئی آ کے بیٹھ گئی، ایسے توا سے بیٹھ گیا، وزن ہو گیا، پورے سر کو چبا رہا ہے اور پیاس لگ گئی. یہی ہوتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. من مات یشرک باللہ دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ دخل النار. یہ دو جملے، پہلا جملہ وعیدیہ ہے، دوسرا وعدیہ. یہاں بخاری شریف میں جملہ وعیدیہ جس میں دخول نار کا ذکر ہے مرفوعاً مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، اور جملہ وعدیہ جس میں دخول جنت کا ذکر ہے وہ موقوفاً مروی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اسی طرح سے یہ حدیث بہت سی کتب حدیث میں واقع ہوئی ہے اور بخاری اور مسلم میں واقع ہوئی ہے. یہاں پہنچ کر حمیدی صاحب الجمع بین الصحیح ہے، ابن اسیر جزری صاحب جامع الاصول، مغلطایا صاحب تلویح نے مسلم کے حوالے سے نقل کر دیا اس کا عکس، یعنی من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. جملہ وعدیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کیا، اور جملہ وعیدیہ کو جس میں دخول نار کا ذکر ہے ابن مسعود سے موقوفاً نقل کیا. لیکن مسلم شریف کی طرف یہ نسبت وہم ہے، مسلم میں وہی واقع ہے جو بخاری شریف میں ہے. البتہ یہ روایت موہومہ مسند ابو عوانہ، مستخرج اسماعیلی، مسند احمد وغیرہ میں واقع ہوئی ہے بطریق ابی معاویہ عن الاعمش عن شقیق عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. امام ابن خزیمہ نے اس روایت کو مرجوح قرار دیا اور اسماعیلی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت محفوظ نہیں ہے، مقلوب ہے اور قلب کرنے والے ابو معاویہ. لیکن ابو معاویہ سے ابن مندہ نے علی الصواب نقل کیا. اگر یہ کسی راوی کا تصرف نہیں ہے تو بظاہر ابو معاویہ کبھی تو علی الصواب نقل کرتے تھے کل جمہور، اور کبھی موہوماً نقل کرتے تھے. اور وجہ وہم مجھ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ابو معاویہ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر. اس میں روایت جو آئی ہے اس میں جملہ
وعدیہ دخول جنت والا جملہ مرفوعا وارد ہوا. ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ ابو معاویہ کا ذہن وہاں پر دھوکہ کھا گیا اور وہ یہ سمجھے کہ جیسے جابر کی روایت میں جملہ وعدیہ مرفوع ہے، ابن مسعود کی روایت میں بھی یہی ہوگا. اور یہ جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حمیدی وغیرہ کو وہم ابو عوانہ اسماعیلی کی روایت سے ہو گیا، اس میں مقلوب واقع ہوا، اس کی کوئی مجھ کو دلیل نہیں ملی. اگر ان حضرات کے سامنے مسند ابو عوانہ ہو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ مسند ابو عوانہ میں تصریح ہے کہ یہ لفظ ابو معاویہ کا ہے، اس کے معنی وقی کا لفظ نہیں. اب وقی کے لفظ کو اور جگہ تلاش کرو، اور اسماعیلی کی مستخرج میں نے دیکھی نہیں، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. چلو وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الامر باتباع الجنائز. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا کاہل بیوقوف اوپر سے پانی اٹھایا. بعض لڑکوں کو بہت وہ ہوتا ہے کہ کیوں فلاں سے کام کراتے. اسماعیل تھرڈ یہ لوگ جب پانی لاتے ہیں اوپر سے اور یہ لاتا ہے بالکل نیچے سے، لوہے کا اثر ختم ہو جاتا ہے پانی. میں آدمی سے کام کراتا ہوں، یہ تھوڑے ہے کہ آدمی کے اندر کوئی خوبی رکھی، اس کو دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے. اب تم لوگ تھرڈ اینڈ کو ہو، تم لوگ کہ یہ کیا چیز ہے، لکھا دیکھا ہے میں نے تھرڈ اینڈ کو. تم لوگ بھی تھرڈ اینڈ کو ہو کہ کیا چیز ہے، یعنی کیا ہے. آسامی ہنس رہا ہے کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں. چلیے چل پاگل. اچھا الامر بالاتباع الجنائز. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرما دیا اتباع جنائز کا امر ہے. علامہ زین بن منیر کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حکم کی تصریح نہیں کی، اس لیے کہ امر میں وجوب دونوں کا احتمال ہے. یہ اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں، ہمارے نزدیک کی تقریر بے معنی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بخاری نے اس سے مشروعیت کو بیان کیا. ہمارے نزدیک بخاری وجوب کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ امر کی حقیقت ان کے نزدیک وجوب. کتاب الاعتصام میں انہوں نے اس کی تصریح فرمائی ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ حافظ ابن حجر وغیرہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اتباع سے مراد جنازے کے ساتھ چلنا. ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ابھی تک نہ جنازے کو غسل دیا گیا، نہ اس کے کفن دینے کا مسئلہ آیا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ آیا، تو ابھی سے جنازے کے ساتھ چلنے کا مسئلہ کیسے بیان کر دیں گے. یہاں امر باتباع الجنائز سے مراد یہ ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے کی تجہیز و تکفین میں تعجیل کرنا چاہیے. اور امام بخاری نے اس سے ابو داود کی ایک روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے. طلحہ ابن برامہ مریض کے حضور تشریف لائے اور فرمایا شاید طلحہ کی موت ہو گئی. کسی مسلمان جب شاید طلحہ کی موت آ چکی یعنی وہ بس مرنے والے ہیں، جب ان کی وفات ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا. کسی مسلمان کے جنازے کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ مر جانے کے بعد روک لیا جائے. میں کہتا اگر اتباع کو معنی معروف پر محمول کیا جائے تو بھی کوئی اشکال نہیں، کیونکہ جنازہ کو بہت سی چیزوں کا محتاج ہے. تجہیز تکفین ہے، نماز
لیکن اس میں سب سے اہم چیز جنازے کو مدفن تک پہنچانا ہے اور باقی سب اس کے تابع. اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے اسی کو ذکر کیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہا جائے کہ جب اصل کو ذکر کر دیا تو اس کے دامن میں باقی چیزیں خود آ گئیں، تو گویا امام بخاری نے اتباع جنائز کو اصل قرار دیا اور باقی چیزوں کو اس کے تابع قرار دیا. پہلے اصل کو بیان کیا، اس کے بعد توابع کو ذکر کیا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الاشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتثنية العاطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقصي والاستبرق. اس حدیث میں اجمالی طور پر یہ وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا عمل کیا اور 7 سے منع فرمایا. معمورات تو اس میں 7 وارد ہیں، لیکن منہیات 6 ہی وارد. بظاہر ایک کسی راوی سے رہ گئی. یہی روایت کتاب اللباس میں اپنے سارے اجزاء کے ساتھ آئے گی. پہلی چیز اتباع جنائز ہے، یہی یہاں پر مقصود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی اتباع کا عمل فرمایا، یعنی جب جنازہ ہو جائے تو آدمی کو اس کے پیچھے لگ جانا چاہیے، اس کی تجہیز، تکفین، تغسیل، صلاۃ، فین کر دینا چاہیے. وعیادت المریض، اور مریض کی عیادت کا عمل فرمایا. عیادت بیمار پرسی، مریض کی عیادت اصل مندوب ہے، لیکن بعض وقت کسی کے حق میں درجہ وجوب کو پہنچ جاتی ہے. کوئی جاننے والا، کوئی مریض کے پاس اس کا حال پوچھنے والا نہ ہو تو دوسرے شخص کو بعض وقت ضروری ہو جائے گا. وہ اجابت الداعی، کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. دعوت عامہ جمہور علماء کے نزدیک قبول کرنا مستحب ہے. دعوت ظاہری ابن حزم اور شافعیہ کے واجب، اور دعوت ولیمہ کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. کوئی فرض کفایہ، کوئی فرض عین اور کوئی واجب کہتا ہے. حنفیہ کے سنت مؤکدہ. ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا. وابرار القسم، ابرار القسم، قسم کو پورا کرنا. قسم پورا کرنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے قسم کھائی اور صحیح قسم اس کو باقی رکھنے میں کوئی شرعی معنی نہیں تو اس کو پورا کرنا مطلوب ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ کسی نے قسم کھا لی اور اس کا تعلق آپ سے، تو آپ اس کی قسم پوری کر دیں، یعنی اس کو حانس نہ ہونے دیں. ورد السلام، سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب دینا فرض کفایہ. قاضی ابو یوسف کی رائے ہے کہ ہر شخص کو جواب دینا ضروری ہے. اور وتشمیت العاطس، عاطس کی تشمیت. تشمیت کے معنی ہے ازالہ شماتت. شماتت کے معنی ہے کسی کی تکلیف پر اظہار مسرت. عاطس کی تشمیت کا مطلب یہ کہ چھینکنے والے کو چھینک کے وقت ایک ایسی حالت پیش آ جاتی ہے کہ اگر اللہ نہ پار کریں تو موت آ سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ نہایت پریشانی کی حالت، اور حاسد دوسرے کی پریشانی سے خوش ہوتا ہے. اب جب کہ عاطس اس پریشانی سے نکل گیا تو اس کی تشمیت کی جائے، یعنی اس سے تو شماتت سے تحفظ کی دعا دی جائے. اور اس کی شکل یہ ہے کہ آدمی عاطس کی تحمید کے بعد یہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. اور جس پر اللہ رحم کرتے ہیں وہ بلاؤں سے محفوظ رہتا. تشمیت عاطس ظاہریہ کے ہاں فرض عین،
یہی بات مالکیہ کے مسئلہ، حنفیہ جمہور حنابلہ اور مالکیہ کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ فرض کفایہ، شافعیہ سنت الکفایہ کہتے ہیں۔ وَنَهَانَا عَنْ عَانِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، اور آپ نے ہم کو چاندی کے برتن سے منع فرمایا۔ چاندی اور سونے کا برتن استعمال کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ ابو بکر بن حزم وغیرہ جواز کے قائل تھے، بظاہر ان کو ممانعت کا علم نہیں تھا۔ وخاتم الذهب، اور سونے کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز۔ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ہاتھ میں سونا ایک میں چاندی تھا، آپ نے فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی حل لاناسہم، رواہ الترمذی۔ والدیباج، یہ معرب ہے دیبا کا، دیبا کہتے ہیں باریک ریشمین کپڑے۔ والقصی، قصی نسبت ہے قص کی طرف، جو قریہ تھا مصر میں، وہاں ریشمین کپڑا بنتا تھا، اور بعض کہتے ہیں قصی کی اصل قزی ہے، اور قزی نسبت ہے قز کی طرف، اور قز کہتے ہیں ریشم کو۔ اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک کپڑا تھا جو ریشم اور اون سے ملا کر بنایا جاتا تھا، لیکن یہاں پر مرکب قسم مراد نہیں ہے بلکہ خالص ریشمین کپڑا مراد ہے۔ والاستبرق، یہ معرب استبرق کا موٹا ریشمین کپڑا۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام وعيادة المريض، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے۔ اس روایت میں 5 کا ذکر، بعض روایات میں 6 کا۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جتنی بات کا علم ہوتا تھا آپ اس پر تنبیہ فرما دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا جس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے اس کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ یہاں پر حق سے مراد حق واجب ہے، مسلم میں خمس تجب للمسلم علی المسلم ہے، اور ابن بطال نے جو کہہ دیا اس سے حق حرمت مراد ہے، یہ حدیث مسلم کے خلاف ہے، اور بظاہر یہاں وجوب علی الکفایہ مراد ہے۔ رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتسمية العاطس، تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الدخول على المسجد بعد الموت إذا أخرج في أكفانه۔ علامہ ابن رشید کہتے ہیں کہ موت سے محاسن زندہ کے محاسن متغیر ہو جاتے ہیں، اسی لیے مرنے والے کی آنکھ منہ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے کسی کو یہ خیال گزرے کہ مر جانے کے بعد کسی کا منہ نہ کھولنا چاہیے، حتیٰ کہ نقی کہتے ہیں غاسل اور اس کے معاونین کے علاوہ کسی آدمی کو میت خود نہ دیکھنا چاہیے، تو امام بخاری نے بتا دیا کہ دیکھنا جائز۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے کلام نقل کر کے اس پر سکوت کر دیا۔ اس پر اشکال یہ کہ ترجمے کے الفاظ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس میں یہ نہیں ہے کہ میت کو ادراج فی الاکفان کے بعد دیکھنا جائے، اس میں تو یہ ہے کہ میت کو کفن دے دینے کے بعد اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس لیے علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ کسی کی وفات ہو جانے کے بعد بے دھڑک اس کے پاس نہ چلے جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نظر آ جائے جو جس پر اطلاع پانا مکروہ ہونا پسندیدہ ہے۔ اور اکفان سے مراد
مستور ہونا، خواہ کفن میں مستور یا کسی کپڑے میں مستور ہو، لہذا بھی اشکال نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو کفن دینے سے پہلے داخل ہوئے تھے. چلیے. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن يونس عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته قالت اقبل ابو بكر على فرسه من مسكنه بالسنن حتى نزل سن ایک بستی تھی مدینہ منورہ میں حوالی کی طرف چلی. فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجم ببرد حبارة فكشف آپ کو ڈھانک دیا گیا تھا ایک یمنی چادر سے. چلی. فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين. لا يجمع الله عليك موتتين سے حکومت پر رد کیا جو کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے نہیں گئے، ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور جب تک آپ منافقین کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ لیں گے دنیا سے تشریف نہ لے جائیں گے. حضرت عمر کی اس بات کو حضرت صدیق نے رد کیا. لا یجمع اللہ علیہ موتتین. کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حضور جب قبر میں زندہ ہو جائیں گے تو پھر نہیں مریں گے دوسروں کی طرح، دوسرے سوال کے لیے زندہ کیے جاتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، لیکن سوال کے لیے زندہ کرنے سے کے بعد موت کا آنا کچھ مسرح نہیں ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ دو موتوں سے مراد آپ کی موت اور آپ کی شریعت کی موت. ان وجوہ میں سب سے ظاہر وجہ پہلی. چلیے. اما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. قال ابو سلمة فاخبرني ابن عباس ان ابا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس فابى قد تشاهد ابو بكر فمال اليه الناس وتركوا عمر فقال اما بعد فمن كان منكم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کمالات موجود تھے جو حضرت عمر میں نہیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی عند اللہ خلیفۃ الرسول تھے. اسی لیے باوجود کہ اب تک ان کو خلیفہ منتخب نہیں کیا گیا تھا لوگوں کا رجحان انہیں کی طرف ہو گیا. چلیے. فقال ما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ تو سن لے کہ وہ وفات پا گئے، اور اللہ کی پرستش کرتا تھا اس کو کوئی غم نہیں، اللہ زندہ. مطلب یہ ہے کہ ہم سب مسلمان اللہ کے پرستار ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی پرستش کروانے کے لیے تشریف لائے تھے تو اللہ تو زندہ ہیں، پھر کیا غم. چلیے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى شاكرين. اور حضور کا مر جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، پہلے بھی انبیاء مر چکے ہیں، آپ کو بھی بہرحال مرنا. چلیے. مرنا تھا وفات پا گئے. چلیے. والله لكان الناس لم يكونوا يعلمون ان الله انزل حتى تلاها ابو بكر فتلقاها الناس. جب تک صدیق اکبر نے آیت تلاوت نہیں کی تھی تو اس وقت تک کسی کا ذہن ہی نہیں گیا گویا کہ یہ آیت ہی نہیں نازل ہوئی ہے. اور جو صدیق اکبر نے آیت تلاوت کی ہر ایک کے منہ سے یہی آیت جاری ہونے لگی. چلیے. فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر الا يتلوها. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امرأة من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انه قسم المهاجرون قرعة فدار لنا قسم المهاجرون قرعة. مہاجرین قرع میں تقسیم، قرع کے ذریعے تقسیم کر لیے گئے. جب مہاجرین بے وطن مدینہ آئے تو حضرات انصار نے بڑی زبردست قربانی پیش کی اور مہاجرین کو تقسیم قرآن ڈال کر تقسیم کر لیا. چلیے. عثمان بن مظعون ہمارے قرے میں آئے. چلیے. فانزلناه في ابياتنا فودع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في اسوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت رحمة الله عليك بالصائب فشهادتي عليك. ابو صائب عثمان کی کنیت. چلیے. فشهادتي عليك قد اكرمت. میں گواہی دیتی ہوں تم پر
کہ اللہ تم کے ہاں تم مکرم ہو. چلیے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه فقلت بأبي انت يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال اما هو فقد جاءه اليقين والله اني لارجو اس سے معلوم ہوا کسی کے بارے میں قطعی شہادت نہ دینا چاہیے فلاں جنت کی. اللہ کے رسول عثمان بن مظعون کے بارے میں جنتی ہونے کی شہادت اور مکرم ہونے کی شہادت دینے پر منعقد کر رہے ہیں. یہی کہنا چاہیے. اللہ سے امید ہے, گمان غالب. چلیے. والله ما ادري وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به قال فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا. وبه قال ما يفعل به اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اپنے خاتمہ بالخیر کا یقین تھا, پھر ما يفعل به کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اس روایت میں اختلاف ہے. لیث ابن سعد تو ما یفعل بھی کہتے ہیں, لیکن نافع ابن یزید جب یہی روایت قیل سے نقل کرتے ہیں تو ما یفعل بھی نقل کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں نافع کی روایت نقل کی. امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ بخاری کی عادت جب کسی روایت میں کوئی لفظ آ جائے اور وہم ہو تو جو لفظ سوال ہوتا ہے اس پر تنبیہ کرتے ہیں. اسی لیے نافع ابن یزید کی روایت آگے لے آئے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہاں پر ما یفعل بھی آئے متکلم کے ساتھ وہم, ثواب دوسری روایت ما یفعل بھی, اور بالفرض اگر ما یفعل بھی کو ثواب مان لیا جائے تو یہ روایت مؤول ہے. پہلی تعویل تو یہ ہے کہ حضور کا مطلب یہ ہے مجھے دنیا میں معلوم نہیں کہ کیا پیش آئے گا, نفع ہوگا ضرر ہوگا. دوسری تعویل یہ ہے کہ حضور کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو تفصیلی طور پر نہیں معلوم کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليس مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه سعيد بن عمرو بن دينار ومعمر. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما قتل ابي جعلت اشف الثوب عن وجهي ابكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي جعلت اكشف الثوب عن وجهه. یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضرت عمرو نے عبداللہ ابن عمرو کو تو کفن دیا ہی نہیں گیا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ شہید کے کا لباس ہی اس کا کفن ہوتا ہے. شہید فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وتابعه ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه وحشرنا في زمرة محمد بعلومه. قال باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه کی ضمیر میں دو احتمال ہے کہ الرجل کی طرف عائد اور دوسرے میت کی طرف عائد ہو. اگر رجل کی طرف عائد ہو تو معنی ہوں گے آدمی بذات خود اہل میت کو میت کی اطلاع دے سکتا, لیکن اس میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوتا ہے. آدمی خود ہی اطلاع دیتا, کبھی دوسرے سے دلواتا ہے, مقصد ایک. اور میت کی طرف اگر عائد ہو تو یہ مفعول بہ کے درجے میں ہوگا اور اس کی تعین
اس نسخے سے ہوتی ہے جس میں با ساقط، اور معنی یہ ہے کہ آدمی اہل میت کو نفس میت یعنی اس کے روح نکل جانے، موت ہو جانے کی اطلاع کر سکتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان فرمایا ہے کہ نعی کی ہر نوع مکروہ نہیں ہے، اور یہ بعض علماء کہتے ہیں اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ کسی کی موت کی خبر دینے سے وہ اس کے اعضاء قارب کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ یہ خبر دینا اعضاء میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تجہیز و تکفین میں شریک ہوں، اور یہ جائز ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ لفظ نعی موت کی خبر دینے کے لیے بولا جاتا ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نعی جاہلیہ اور دوسرے مطلب اطلاع کرنا۔ نعی جاہلیہ میں ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہ کا کوئی اختلاف نہیں، اور یہ جو بعض علماء امام نووی وغیرہ نے نقل کر دیا کہ مالک ابو حنیفہ داؤد کے نعی جائز ہے، اور امام شافعی و احمد کے ہاں مکروہ ہے، بظاہر یہ نقل قلت تدبر پر مبنی ہے۔ حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ وغیرہ کی کتابوں میں نعی جاہلیت کی کراہت کی تصریح موجود ہے، البتہ نعی جاہلیت کی حقیقت کیا ہے اس کی تفسیر میں اختلاف۔ موفق وغیرہ نے تو لکھا ہے کہ کسی کی موت کے لوگوں میں ندا کرانا یہ نعی جاہلیت ہے۔ یہی شافعیہ میں سے بہت سے لوگوں کے کلام سے سمجھ میں آتا ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نعی جاہلیت یہ ہے کہ مرنے والے کے مناقب و مفاخر کے ساتھ اس کی موت کا اعلان کیا جائے۔ شافعیہ میں سے بغوی وغیرہ نے یہی لکھا۔ علامہ ابن حمام نے بھی اسی طرح کی بات لکھی، لیکن انہوں نے اس پر یہ بھی اضافہ کیا کہ یہ مفاخر نوحہ کے ساتھ بیان کیے جائیں۔ مالکیہ کہتے ہیں اگر بلند آواز سے اعلان ہو تو مکروہ ہے، اور اگر پست آواز سے ہو تو امام مالک اگر پست آواز سے ہو تو جائز، بلند آواز سے تو امام مالک کے یہاں مکروہ ہے۔ ابن وہب نے اس کو مستحب قرار دیا۔ بہرحال جس کسی حدیث میں بھی نعی کی ممانعت وارد جیسے ترمذی وغیرہ میں، اس سے نعی جاہلیت مراد، اور جہاں نعی کی اجازت وارد ہے جیسے بخاری میں آگے آ رہا اس سے اطلاع موت مراد۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، حضور نے نجاشی کی خبر موت کی اور مسلمان ان کے بھائی، لہذا نعی اہل المیت ثابت ہو گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے میں اس وقت حضرت ذی محمر وغیرہ بعض اہل حبشہ موجود تھے جو نجاشی کے بھتیجے تھے، تو ان کو اطلاع ہونے پر
نئی الى اہل المیت کا تحقق ہو گیا۔ نجاشی کی وفات سن 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ قال خلیفہ ابن حبان۔ چلیے آئندہ یہ مسئلہ آئے گا کہ نماز جنازہ میں کئی تکبیریں اور غائب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن محمد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب وان عينه۔ یہ واقعہ سریہ موتا کا سن 8 ہجری میں واقع ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر زید بن حارثہ کو امیر سریہ بنایا اور فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہیں، اور وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جس کو مسلمان چاہیں۔ یہی ہوا۔ ایک کے بعد دیگر تینوں کی شہادت ہو گئی۔ اخیر میں خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھالا۔ چلی وإن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الإذن بالجنازة۔ باب الإذن بالجنازہ، جنازہ کے متعلق اطلاع کا بیان۔ ایک تو ہے موت کی اطلاع، ایک جنازہ کے تیار ہو جانے کی اطلاع۔ باب اول میں اول کو بیان کیا تھا اور اس باب میں ثانی کو بیان فرمایا۔ چلیے وبه قال وقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذنتموني۔ وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات في بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمه ان نشق عليك فاتى خبره فصلى عليه۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل من مات له ولد فاحتسبه۔ اگر کسی آدمی کی اولاد مر جائے اور آدمی اس پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرے تو اس کی خاص فضیلت ہے کہ اللہ تعالی شان اس صبر پر ثابت جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس میں دخل ان بچوں کا ہے کہ اللہ کے بچوں پر خاص رحمت ہوتی ہے۔ چلیے وقول الله عز وجل وبشر الصابرين۔ وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثه لم يبلغ الحنس الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم۔ یہ حدیث کتاب العلم میں آ چکی ہے، روایت کی حیثیت سے تقریر ہو چکی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم صغار کے ساتھ خاص ہے، اور یہ بھی اکثر علماء کی رائے۔ زین بن منیر کہتے ہیں اس میں بڑے بھی داخل ہیں، اس لیے کہ جب چھوٹے بچوں پر صبر کرنا جن سے کسی نفع کی امید نہیں جنت میں داخل ہونے کا سبب، تو بڑے بچے پر صبر کرنا تو بدرجہ اولا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ بچہ اور چھوٹے اور بڑے میں فرق۔ چھوٹا تو اپنے متعلق بے نیاز ہوتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اور بڑا اپنے اعمال کی فکر میں ہوتا ہے، وہ محض رحمت کا مستحق نہیں ہوتا۔ غالباً اسی لیے لم یبلغ الحنس کی قید لگائی گئی اور بفضل رحمت ہی ایاہم فرمایا گیا ہے۔ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے بچوں پر۔ چلیے وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن زكوان عن أبي سعيد أصبهاني أن عن زكوان عن أبي سعيد أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن فقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجاب من النار فقالت امرأة وإسنان قال وإسنان وقال شريك عن یہ تلقینی کہلاتا ہے، کوئی آدمی کچھ کہے دوسرا اس سے کہہ دے کہ یہ بھی کہہ لو۔ یہ عورت جنہوں نے وہ اسنانی کی درخواست کی تھی، طبرانی کی روایت میں ہے کہ ام سلیم انصاریہ۔ چلیے
وقال شريك عن ابن الأصبهاني قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يبلغ الحنس. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيجد النار إلا تحلة القسم. اگر کسی کے 3 بیٹے مر جائیں تو آگ میں داخل نہیں ہوگا، اگر ہوگا کہ قسم پوری کرنے کے لیے. تحلت القسم سے کیا مراد ہے؟ بعض تو کہتے ہیں یہ کنایا ہے قلت سے، جیسے کہتے ہیں ما ضربتہ الا تحلیلا، میں نے تو اس کو قسم پوری کرنے کے لیے مارا، یعنی بس ویسے ہی طرح سے. یا ما ینام فلان الا تحلیل العلیہ، فلاں آدمی تو بس اتنی دیر کے لیے لیٹتا جتنی دیر میں سرین کو بستر پر رکھنے کی قسم پوری ہو جائے. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ یہاں پر حقیقی قسم مراد. پھر اس کے بعد اختلاف ہے کہ وہ قسم کیا. بعض تو کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ وَارِدُ إِلَّا وَارِدُهَا سے جو تاکید سمجھ میں آتی ہے اس کو قسم سے پورا تعبیر کیا گیا. اور بعض کہتے ہیں اس سے پہلے فَوَرَبِّكَ جو آیا ہے اس کی طرف اشارہ مقصود ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ قسم محذوف ہے. پھر اس کے بعد وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میں ورود سے کیا مراد؟ بعض کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن صالحین پر جو جہنم کے اہل نہیں ہیں جہنم برد و سلام بن جائے گی. اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد صراط پر مرور ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد اشراق جھانکنا ہے. پہلی دونوں تفسیریں حدیث سے ثابت ہیں اور دونوں میں کچھ تنافی بھی نہیں. پل صراط پر گزرنا بھی ایک قسم کا جہنم میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ پل صراط متن جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر کے پاس عورت بے صبر کر ہو تو مرد اس کو امر بالمعروف کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. وبالاسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. حضرت امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان کیا کہ میت کو غسل کرایا جائے گا، وضو کرایا جائے گا ماء اور سدر سے. میت کا غسل دینا جمہور علماء کے نزدیک فرض کفایہ. امام نووی نے اس پر اجماع نقل کیا، لیکن مالکیہ کے 2 قول ہیں. ایک جمہور کے موافق جس کو عراقیین مالکیہ نے اختیار کیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اسی کو مغاربہ نے اختیار کیا. قاضی ابن عربی نے ان لوگوں پر رد کیا اور وہ وجوب کے قول کے قائل اسی کو، اور علامہ قرطبی نے سنت علی الکفایہ کے قول کو اختیار کیا. آگے دوسرا مسئلہ ہے وہ وضوئہ بالماء اور میت کے غسل وضو کرانے کا بیان. اس بات پر سب کا اتفاق کہ میت کو وضو کرایا جائے گا. اور امام نووی اور حافظ ابن حجر نے حنفیہ سے نقل کر دیا کہ میت کو وضو کرانا مستحب نہیں، لیکن یہ غلط ہے.
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاصل میں تصریح فرمائی ہے کہ میت کو وضو کرایا جائے گا، البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ مضمض و استنشاق کرایا جائے گا یا نہیں۔ حنفیہ حنابلہ تو کہتے ہیں مضمض و استنشاق نہیں کرایا جائے گا، تر کپڑا ہاتھ میں لے کر میت کے ہاتھ، منہ اور ناک کو صاف کر دیا جائے گا، اور شافعیہ فرماتے ہیں مضمض و استنشاق کرایا جائے گا۔ مالکیہ نے مضمضہ کے مستحب ہونے کو کی تصریح کی ہے، یعنی استنشاق کو انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ یہاں امام بخاری نے جو حدیث پیش فرمائی ہے اس میں غسل میت کا تو ذکر ہے، وضو میت کا ذکر نہیں۔ بعض علماء نے اس کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ یہاں وضو سے وضو غاسل مراد ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ آگے ہے بالماء والسدر، اس کا مطلب یہ نکلا کہ غاسل ماء و سدر سے وضو کرے گا، حالانکہ یہ تو ماء مضاف مخلوط ہے، جمہور کے یہاں سے وضو جائز نہیں ہے حی کو وضو کرنا۔ صحیح یہ ہے کہ میت کی طرف ضمیر عائد ہے، اور امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنا ترجمہ یا تو لفظ غسل میت سے ثابت کیا ہے، اس لیے کہ غسل سے مسنون غسل مراد جو وضو پر مشتمل ہوتا ہے، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئندہ باب کی روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ باب در باب کے طور پر ہے، یہ زیادہ اقرب ہے۔ چلیے وبه قال وحدثنا ابن عمر ابن سعيد بن زيد ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا وقال ابن عباس ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن زید کے بیٹے کو حنوط لگایا اور نماز ان کا جنازہ بھی اٹھایا، نماز بھی پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ ایک حدیث میں ہے من غسل المیت فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو آدمی میت کو غسل دے وہ غسل کرے، اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے۔ محمد ابن الزہلی رواہ ابو داؤد، محمد ابن الزہلی اور ابن منذر کہتے ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہے، اور ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ موقوف ہے۔ اور بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ منسوخ ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں، اور بعض کہتے ہیں مؤول ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب میت کو غسل دیتے ہوئے غاسل کے کپڑوں وغیرہ پر چھینٹ پڑ جائے تو احتیاطاً غسل کر لے۔ ومن حملہ فلیتوضا کا مطلب یہ ہے کہ بے وضو میت نہ اٹھائی جائے بلکہ وضو کر کے اٹھائیں، اس لیے کہ بعض وقت جنازہ گاہ میں پہنچتے ہی نماز جنازہ گاہ میں پہنچتے ہی نماز جنازہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی پہلے سے باوضو نہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ چلیے وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وبه قال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، اس پر تو اتفاق ہے کہ حی مسلم کے بدن پر اگر کوئی ناپاکی نہ ہو تو ناپاک نہیں، اور اگر مسلم میت ہو تو اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں لکھا کہ مرنے سے میت ناپاک نہیں ہوتا۔ یہی شافعیہ کا صحیح قول ہے،
اور مالک و احمد رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول۔ امام ابو حنیفہ مشہور قول میں کہتے ہیں میت ناپاک ہو جاتی ہے، یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بویتی نے نقل کیا ہے، اور مالک و احمد سے ایک روایت منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنو آدم کی کرامت کی وجہ سے میت کو غسل دینے سے میت پاک ہو جائے گی۔ اس میں حنفیہ کا اختلاف ہے کہ آیا یہ ناپاکی کی علت کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں حلول حدث، اس پر اشکال یہ ہے کہ حدث بنص شریعت موجب وضو ہے۔ بعض کہتے ہیں سرایت دم، اس پر اشکال یہ ہے کہ نجاست اپنے معدن میں مؤثر نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ غسل تعبدی ہے۔ حافظ ابن حجر نے جمہور علماء سے یہی نقل کیا ہے، اور ابن شعبان ابن فرضی کہتے ہیں کہ یہ جو غسل کرایا جاتا ہے یہ غسل نظافت ہے۔ چلیے وقال سعد بن عبان نجس ما مسست وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس وبه قال یہ روایت صفحہ 42 پر موصولاً آ چکی ہے۔ بھائی بچوں بہت پریشانیاں ہیں، دعا کریے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں آبرو کے ساتھ، خاص طور سے دعا کریے عزت آبرو کی حفاظت۔ ارے دعا کرو گے نا، چلو۔ وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله خاص طور سے بھائی بچوں نمازوں کے بعد دعا کرو، چلو۔ وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عطية الانصارية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال يغسلنها 3 و5 او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسد وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فاعطانا حقه فقال اشعرنها اياه عن ازاره وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يستحب ان يغسل ذكرا۔ آتانا حق بہو لفظ حق مشترک طریقے پر لنگی اور کمر دونوں پر بولا جاتا ہے۔ زمخشری وغیرہ کی رائے ہے اصلاً یہ لفظ وضع کیا گیا کمر کے لیے جہاں لنگی باندھی جاتی ہے، اور پھر چونکہ لنگی اس محل پر باندھی جاتی ہے اس لیے جو لفظ محل کے لیے وضع تھا وہ لنگی کے اوپر بولا جانے لگا۔ مشطناها 3 قرون باب ما يستحب ان يغسل وترا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میت کو تاقدر غسل دینا مستحب ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں 1 مرتبہ غسل دینا فرض اور اس سے زائد 3 مرتبہ غسل دینا مستحب ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں ان کا فرض ہے۔ حسن بصری مزنی اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ تسلیس واجب ہے۔ غسل دینے کے بعد اگر کوئی نجاست وغیرہ نکل پڑے تو امام مالک و ابی حنیفہ و ثوری کہتے ہیں اعادہ غسل واجب نہیں۔ امام احمد و اسحاق کہتے ہیں کہ اعادہ واجب ہے، 7 مرتبہ تک اعادہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام احمد وغیرہ کہتے ہیں کہ اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر میت کو غسل دیا تو 7 سے زائد غسل نہ دیا جائے۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کوئی 7 سے زائد کا قائل نہیں ہے۔ ابن منذر نے کہا ہے اس سے بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں فرمایا ما یستحب ان یغسل وترا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کے نزدیک وتر غسل دینے کی مستحب بعض صورتیں ہیں اور بعض صورتیں نہیں۔ غالباً وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے میت کو مثلاً 3 مرتبہ غسل دیا اور 3 پر وہ پاک ہو گیا تو اب امام بخاری کے نزدیک مزید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ذات الماء۔ البتہ وہ اگر پاک ہوتا ہے عدد شفع پر
جفت پر تو پھر اس کے بعد عدد وطر کی تحصیل مستحب ہے۔ میت کو ایک مرتبہ آپ نے غسل دے دیا لیکن پاکی نہیں ہوئی، دوبارہ دیا، پاک ہو گیا، اب تیسری بار ایک پانی اور ڈال دیں تاکہ عدد مستحب حاصل ہو جائے، اور اگر پاکی ہی 3 پر ہوئی تو پھر اس کے بعد مزید پانی نہ ڈالا جائے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 و5 او اكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا فاذا خرجتن فاذنني فلما فرغنا اذناه قال قائلين حقه فقال اشعرنا اياه فقال ايوب حدثتني حفصه بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصه يغسلنها وترا وكان فيه 3 و5 او 7 وكان فيه انه قال له بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه انه معطيه قالت ومشطناها 3 قرون وبالاسناد المتصل منا الى مشطناها 3 قرون، ہم نے 3 میڈھیوں ان کو کنگھا کر کے 3 میڈھیاں بنا دیں۔ میت کو کنگھا کرنا امام شافعی کے ہاں مستحب ہے، امام ابو حنیفہ و مالک و احمد کے ہاں مکروہ ہے، کیونکہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ تنصون میتکم، تم کیوں اپنے میت کے بال کو کھینچتے ہو؟ لیکن ادھر ام عطیہ وغیرہ نے صاحبزادی صاحبہ کو کنگھا بھی کیا، اس لیے بظاہر اس میں تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ اگر آسانی سے بال سیدھے ہو جائیں تو کنگھا کر دیا جائے اور بہت غلو نہ کیا جائے، واللہ اعلم۔ چلیے۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يبدا بميامن الميت، باب یبدأ بمنامن المیت، میامن میت سے ابتدا کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ میت کے ایمن سے ابتدا کی جائے گی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میامن میت کی تصریح کر کے شاید یہ اشارہ فرمایا ہے کہ غسل میت میں یمین غاسل کا اعتبار نہیں، یمین میت کا اعتبار کیا جائے گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں مصنف نے ترجمہ کو مطلق رکھ کر یہ اشارہ کر دیا کہ میت کے تمام امور میں میامن سے ابتدا کی جائے گی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ابو قلابہ سے منقول ہے کہ پہلے سرد ہو جائے پھر داڑھی۔ امام بخاری نے اس ترجمے سے ان پر رد کیا ہے۔ میں کہتا ہوں دائیں میامن میت سے ابتدا کرنا جمہور علماء کا مسلک ہے۔ علامہ شوکانی نے لکھ دیا کہ حنفیہ کے ہاں مستحب نہیں ہے، لیکن یہ نقل صحیح نہیں۔ حضرت شیخ المشائخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بدر المجہود میں ان کی تردید فرمائی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ میامن میت سے ابتدا احناف کا مذہب ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد بن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته كان بميامنها ومقاطع الوضوء منها، وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب مواقع الوضوء من الميت۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بتایا ہے کہ میت کے مواضع وضو کا کہ دھونے کا اہتمام کیا جائے اور اس سے ابتدا کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ باب غسل المیت وہ وضو ہی سے بات معلوم ہو گئی تو پھر مصنف نے اس باب کو یہاں کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں تو صرف اتنا بتایا ہے کہ میت کو غسل کرایا اور وضو کرایا جائے گا، اس میں یہ نہیں بیان ہے کہ آیا اس کے مواضع وضو سے ابتدا ہوگی یا کس بات سے۔ مصنف نے اس ترجمے سے یہ بتایا ہے کہ میت کے مواضع وضو سے ابتدا کی جائے گی، اور یبدأ بمیامن المیت لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ دائیں طرف سے ابتدا ہوگی، چونکہ حدیث میں ابدأ بمیامنہا پہلے ہے اس لیے اس پر ترجمہ پہلے لائے، اور ومواضع الوضوء منہا بعد میں ہے اس لیے اس پر بعد میں لائے، اور دونوں کو ملانے سے معلوم ہوا
کہ میت کے غسل میں سب سے پہلے اس کے اعضائے وضو سے ابتدا ہوگی اور اعضائے وضو میں یمین سے ابتدا کی جائے گی. یہ باب لکھ کے دینا. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حسن بنت سيرين عن أمية قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها يده بميامنها ومواضع الوضوء منها. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. کیا عورت کو مرد کے لنگی میں کفن دیا جا سکتا؟ روایت سے تو معلوم ہوتا ہے دیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لنگی اتار کر دے دی اور صاحبزادی صاحبہ کے بارے میں ارشاد فرما دیا شعر نہائیہ. پھر جو مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمے میں لفظ حل ذکر کیا اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا صحیح سبب یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر مرد کی لنگی میں غسل نہیں دیا جا سکتا بلکہ جو نظافت و طہارت کا اہتمام کرتا اس کی لنگی میں غسل دے سکتے ہیں. یا یہ اشارہ فرماتے ہیں اگر ضرورت پیش آئے تو کسی کی لنگی میں عورت کو کفن دیا جا سکتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن ام عطيه قالت توفيت ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا وخمسا واكثر من ذلك ان رايتن فاذا فرغتن فاذنني. فلما فرغنا اذناه فنزع من حقه ازاره وقال اشعرنها اياه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يجعل الكافور في الاخيره. باب يجعل الكافور في الاخيره اي في الغسله الاخيره. امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے بتایا کہ میت کو ماء و سدر بیری کے ابلے ہوئے پانی سے غسل دیا جائے. اب یہاں یہ بتاتے ہیں تیسری مرتبہ میں کافور کو بھی شامل کر دیا جائے. جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ غسل اخیرہ میں کافور کو شامل کیا جائے گا لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کافور کو غسل اخیرہ میں شامل کرنا مستحب نہیں ہے. ابن جوزی اور قرافی نے امام ابو حنیفہ سے یہی نقل کر دیا. اسی طرح نووی نے بھی نقل کیا لیکن یہ نقل صحیح نہیں ہے بلکہ احناف کی کتابوں میں تیسری مرتبہ میں کافور ڈالنے کا تذکرہ ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں پر یہ سوال ہے کہ امام بخاری تو کفن کے ابواب شروع کر چکے باب هل تکفن المرأة فی ازار الرجل سے پھر یہ غسل کا ترجمہ یہاں کیوں ذکر فرما دیا؟ اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ اخیرہ سے مراد خرقہ اخیرہ ہوگا لیکن یہ بالکل ہی خلاف ظاہر ہے. اگر ایسا ہوتا تو لفظ صوب اخیر یا فی الخرقۃ الاخیرہ کہہ دیتے. نیز یہاں بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے. بعد میں فی الاخیرہ اور بعد میں فی آخری ہی ہے اور آخری ہی کی ضمیر غسل کی طرف عائد ہے. تو مطلب اور دونوں نسخوں کا حاصل ایک ہے یعنی غسل کے اختتام آخر میں غسل کافور کو استعمال کیا جائے. بظاہر اس سے پہلے جو باب آیا وہ باب در باب کی حیثیت رکھتا ہے. واللہ تعالی اعلم. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ کافور کفن کے توابع میں ہے یا غسل کے. اگر اس کو غسل کے توابع میں مانا جائے تب تو اشکال ہے اور اگر کفن کے توابع میں ہو تو کوئی اشکال ہی نہیں. اور ابواب کفن میں لا کر بخاری نے اسی کی طرف اشارہ کیا. اگر اس تقریر کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک غسل میں کافور استعمال نہیں کی جائے گی
بلکہ کفن میں استعمال کی جائے گی، لیکن یہ بالکل ہی ترجمے کے الفاظ سے بعید معلوم ہوتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب بن محمد عن ام عطيه قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاتنني قالت فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقه وقال اشربنا اياه وعن ايوب عن حفصه عن ام عطيه بنحوه وقالت انه قال يغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن قالت حفصه قالت ام عطيه وجعلنا راسها ثلاثه قرون وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب نقض شعر المرأة، باب نقض شعر المرأة، عورت کے بال کے کھول دینے کا بیان، یعنی غسل سے پہلے اس کے بالوں کو کھول دینا چاہیے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ چلیے۔ وبه قال ابن سيرين لا باس ان ينقض شعر المرأة، وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج قال ايوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثنا ام عطية انهن جعلن راس بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون، وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كيف الاشعار للميت، باب کیف الاشعار للمیت، میت کے اشعار کی کیا کیفیت ہوگی، یعنی جو کپڑا اس کے بدن پر لپیٹا جائے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حسن بصری کا قول لا کر اس کی کیفیت کی طرف اشارہ کر دیا، فرماتے ہیں کہ خرقہ خامسہ قمیص کے نیچے ہوگا، اس سے میت کا بدن باندھ دیا جائے گا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، مالکیہ ساتھ میں ازار خمار قمیص اور 4 چادریں، شافعیہ کا قول جدید ازار خمار 3 چادروں کا ہے، اور قول قدیم ازار خمار قمیص اور 2 چادروں کا ہے، یہی ان کے ہاں راجح ہے اور اکثر حنابلہ کا مذہب ہے، اور بعض حنابلہ خرقی کہتے ہیں ازار خمار قمیص 1 چادر اور ایک 5واں کپڑا جس سے اس کے ران کو باندھ دیا جائے۔ حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن امام محمد نے لکھا ہے یہ کپڑا کفن کے اوپر باندھا جائے گا۔ شاید بخاری حسن کا اثر لا کر حنفیہ کی مخالفت کی ہے۔